بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی وحی اس سے متعلق تقریباً سبھی یہی کہتے ہیں کہ تعلیم سے متعلق ہے، علم سے متعلق ہے۔ ہمارے مدرسوں میں جا کے دیکھ لیں، ہمارے اسکولوں میں جا کے دیکھ لیں، کالجوں میں جا کے دیکھ لیں، یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھ لیں، جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو باہر بڑا بڑا سا لکھا نظر آئے گا، بلڈنگ کے ماتھے پہ لکھا ہوا نظر آئے گا، مدرسے کی جناب باہر اس کے بورڈ پہ لکھا نظر آئے گا، اسکول کے بورڈ پہ لکھا آئے گا، اسکول کے پلرز پہ لکھا ہوا نظر آئے گا، مدرسوں اور تعلیمی درسگاہوں کے جہاں بھی جائیں گے آپ کو اقرا لکھا ہوا نظر آئے گا، پڑھ پڑھ پڑھ۔ تو وہ پڑھائے جا رہے۔ اب پڑھنا کیا ہے یہ آگے والی بات نہیں کہتے، اور آگے والی چیز پڑھاتا بھی کوئی نہیں ہے، آگے والی چیز پڑھاتے بھی نہیں ہیں، بس پڑھ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل امین آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے یہی عرض کی اقرا کہ پڑھیے، کیونکہ اس دور میں وہ جو رہبانیت کا دور تھا، اس دور میں راہب لوگ گھروں سے نکل جاتے تھے، بستیوں سے نکل جاتے تھے، شہروں سے نکل جاتے تھے، قصبوں سے نکل جاتے تھے، ویرانوں میں چلے جاتے تھے اور اللہ کی تسبیح میں گم رہا کرتے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے، بیوی بچوں سے کنارہ کش ہو جانا، رشتہ داروں سے کنارہ کش ہو جانا، دنیا داروں سے کنارہ کش ہو جانا، دنیا داری سے کنارہ کش ہو جانا، کاروبار معیشت ان سب چیزوں سے ہٹ جانا، یہاں تک کہ ایک دفعہ کوئی خاتون وہ اپنے بیٹے سے ملنے گئی تو وہ باہر نہیں ملا اپنی ماں سے۔ اس طرح پھر اس کا جو ماں نے اس کو بد دعا دی اور پھر جو اس کے ساتھ ہوا۔ اب رہبانیت خالی کام نہیں آئی، اور ہمارے یہاں اسلام میں رہبانیت ممنوع ہے، مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی، ہمارے فقراء لوگ آج بھی ویرانوں میں چلے جاتے ہیں، بستیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، جزیروں میں جا کے اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے تو درست ہے جو مجرد ہے، جس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کے لیے تو چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، وہ تو کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن جن کے پیچھے معاملات ہیں وہ اگر رہبانیت میں چلے جائیں گے تو پچھلے بہک جائیں گے، بدل جائیں گے، پھسل جائیں گے۔ ان کی ذمہ داریاں سنبھالنا اس کے ذمے میں آتا ہے، اگر وہ نہیں سنبھالے گا تو رہبانیت بھلے آپ کونے میں جا کے کتنے ہی اللہ اللہ کرتے رہیں، وہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ لہذا اسلام میں گوشہ نشینی کی اجازت ہے ضرور، لیکن وہ بھی کچھ مخصوص انداز سے ہے، اس طرح نہیں ہے جیسے عیسائیت میں رہبانیت میں تھی۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گوشہ نشین ہوا کرتے تھے، گھر کے معاملات بھی دیکھتے تھے، دنیا داری بھی دیکھتے تھے، لیکن وقت نکال کے گوشہ نشینی بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ راہب لوگ گوشہ نشینی میں جا کے ذکر اذکار میں لگے رہتے تھے، تو اسی دور کے تناسب سے جبریل امین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور پاک پڑھیے، تو حضور پاک نے فرمایا لیس بأنا قارئ، لیس انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں کچھ پڑھتا وڑھتا نہیں ہوں، میں تو بس ایسے ہی دھیان لگائے رکھتا ہوں اپنے رب سے۔
یہ ہے اصل بات کہ وہ لوگ کوئی وظیفہ، کوئی ورد، کوئی چلا کرنے کے لیے کچھ پڑھائی کیا کرتے تھے، تو جبریل امین نے دراصل قرآن مجید کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سکھایا ہے ورد یا وظیفے کا طریقہ، یہ اس میں مخفی راز ہے۔ وظیفے کے حوالے سے، ورد کے حوالے سے، یا اگر آپ دنیا داری سے کچھ وقت نکال کے گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں تو اس میں آپ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ تب جبریل امین نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ اگر کچھ پڑھتے نہیں ہیں نا، دھیان لگائے رکھتے ہیں نا، تو آپ پڑھیے اللہ کے نام سے جو کہ تمہارا رب ہے اور جس نے پیدا کیا۔ جس رب نے آپ کو پیدا کیا اس کے نام سے پڑھیے۔ یعنی ہماری پہلی تعلیم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ہماری اصل پہلی وحی کی پہلی تعلیم ہماری اللہ کا ذکر ہے۔ ہم لوگ بھی یہی آپ کو ذکر دیتے ہیں، اسی ذکر کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اللہ اللہ کا ذکر اپنی زبانوں میں رواں کیجئے، جاری کیجئے۔ جب آپ کی زبانوں سے اس کی ہلکی ہلکی تاثیر دل تک پہنچے گی تو یہ زنار کے جالے جلنا شروع ہو جائیں گے، پھر یہاں سے نور بیدار ہوگا۔ ہمارے وارثی سلسلے میں اللہ اللہ سے زیادہ حضرت سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، اگر کوئی آتا اور کہتے، کوئی عرض کرتا کہ حضور مجھے کوئی شغل عطا فرمائیں، تو وہ کہتے درود پاک پڑھا کریں۔ وہ درود پاک کی تعلیم فرما دیتے ہیں کہ آپ درود پاک پڑھا کریں۔ اور تمام سلاسل میں، جتنے بھی سلاسل ہیں، تمام سلاسل میں اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کو یہ ضرور، وہ جو آپ کو ذکر دے رہا ہے یا ذکر کی تعلیم دے رہا ہے یا جو آپ کو ذکر پہ لگا رہا ہے، وہ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی آپ کو پڑھائے گا، نہیں تو درود پاک ضرور آپ کو پڑھائے گا۔ کہ جب ذکر کی گرمی بڑھ جائے، ذکر کی جب گرمی بڑھتی ہے نا، تب کیفیت بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ کیفیت میں ایک اندر بڑی بہت شدت کی گرمی اندر پیدا ہو جاتی ہے اور طبیعت میں بڑی بے چینی آ جاتی ہے۔ تو اس بے چینی کو روکنے کے لیے اور طبیعت کو نرم کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کا ذکر بھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کلمے کا آخری حصہ ہے وہ بھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک، درود شریف بھی، یہ تینوں چیزیں ہیں اس ذکر میں نرمی اور ٹھنڈ رکھنے کے لیے۔ آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، طبیعت غیر ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہم عادی نہیں ہیں نا۔ ہمارے ہاں آج دیکھ لو مکھن بہت کم ملتا ہے، گاؤں گوٹھوں میں کچھ لوگ مکھن آج کھاتے ہیں، دیسی گھی کھاتے ہیں، نہیں تو شہروں میں بہت کم ہے۔ آپ کسی کو مکھن کھلا دو، ایک پاؤ مکھن کھلا دو، پہلی بات تو کھا نہیں سکے گا، اگر کھا لیا تو طبیعت غیر ہو جائے گی۔ آپ اسے دیسی گھی پلا دو، پہلی بات تو دیسی گھی وہ پی نہیں سکے گا، اگر پی لیا اس نے تو طبیعت منٹ میں غیر ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم نے کبھی اللہ اللہ کا ذکر کیا نہیں ہے، ہماری زبانوں اور ہمارے دلوں میں اللہ اللہ کا ذکر ابھی بسا نہیں ہے۔ ہم جب اس ذکر میں آئیں گے تو وقتی طور پہ طبیعت ہماری مچلے گی ضرور، اور جب یہ طبیعت مچلے گی تو اس طبیعت میں ٹھہراؤ اور طبیعت میں تسکین لانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھا کریں، یا اس میں محمد بھی پڑھ لیا کریں۔ اس میں محمد کی بہت ہی بڑی تاثیر ہے، بڑی میٹھی تاثیر ہے، بڑی ہی میٹھی تاثیر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بڑی مہربان ذات ہے،
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں بتایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تو آپ کو دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ جو پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا مجذوب کے حوالے سے، حضرت اویس قرنی جو تھے وہ حالت جذب میں تھے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے اور یوں ہی دیوانہ وار رہے، لوگ اسے دیوانہ سمجھتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب لوگوں سے پوچھتے ہوئے اس سے جا کے ملے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کرتا مبارک بھی جا کے پیش کیا اور امت کے لیے دعا کی درخواست بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کی، تو لوگ حیران رہ گئے کہ یار یہ تو پاگل دیوانہ آدمی ہے۔ تب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اویس قرنی کیا چیز ہے، کس رتبے پہ ہے وہ۔ اویس قرنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں بیٹھے نا، لیکن آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ اویس قرنی کو صحابی کا رتبہ ملا ہوا ہے۔ ایک درس میں نے بتایا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی صحابی کا رتبہ رکھتا ہے، بس یہ ہے کہ ان مراتب میں کچھ بلند مراتب پہ ہیں، کچھ ذرا کم مراتب پہ ہیں، کچھ اپنے رتبے کو بھول گئے ہیں، لیکن صحابی رہ چکے ہیں، عالم ارواح میں سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ چکے ہیں۔ تو لہذا حضرت اویس قرنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید نہیں ہوئے تھے اور عشق میں اتنے مست ہو گئے تھے کہ ان کے جو اندر کی مخلوق ہے اس نے اپنی پرواز پا لی تھی۔ جب وہ پرواز پا کے وہاں پہنچی، وہاں کوئی ایک ایسا نظارہ آ گیا ہوگا سامنے جس میں ان کا ہوش جو ہے وہ خبط ہو گیا، جو انٹرنل میموری ہے اس کی وہ کسی حد تک وہ ڈیمیج ہوئی، اور ایکسٹرنل اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہہ جب ان کے حضور حاضر ہوئے، وہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کہنے لگے اب آپ جائیں، اب آپ جائیں، قیامت آنے والی ہے، ہم وہاں پھر ملاقات کریں گے اور بڑی لمبی ملاقات کریں گے، وہ پھر ہمیشہ کی ملاقات ہوگی، ابھی فی الحال میں تھوڑی تیاری کر لوں، قیامت آنے والی ہے، میں ذرا تھوڑی تیاری کر لوں، اس کے حوالے سے آپ لوگ ابھی جائیں، ابھی میں ذرا تھوڑی تیاری کر لوں۔ اب اندازہ کریں یار کیا لوگ تھے، کیا ان کی دلچسپی تھی، کیا ان کا شوق تھا، کیا ان کا عشق تھا یار، کس مقام پہ پہنچے ہوئے وہ لوگ تھے۔ لہذا ہم فقیروں کے ہاں تو بھائی پہلی وحی سے مطلب لوگ بھلے اس کو کہیں کہ یہ علم کے لیے تعلیم کے لیے ہے، تو کتنی تعلیم لے لی ہے آپ نے؟ ہم تو کہتے ہیں پہلی وحی جو ہے وہ ذکر کے حوالے سے ہے، اللہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ اللہ کا نور بسائیں، اللہ کی ذات کو اپنی زبانوں سے اپنے اندر اتارے۔ جب وہ آپ کے اندر اترے گا تو اللہ تعالیٰ کا عکس اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات اور اس کے حضور کی، اس کے حبیب کی تعلیمات وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے وجود میں سرایت ہو جائیں گی اور اپنی اپنی جگہ پکڑ لیں گی۔ تب آپ کامل شریعت اور کامل طریقت والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا پہلی وحی جو ہے وہ ہماری نظر میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم کا وظیفہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ کا اسم پڑھا کرے، اس میں اللہ پڑھا کرے، اللہ اللہ سے زبان کو اپنی تر و تازہ رکھا کرے۔